بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں 3 ٹاپکس کو ٹچ کرنے جا رہا ہوں۔ ایک تو وہ جن لوگوں نے آن گراؤنڈ پراپرٹیز میں انویسٹ کیا تھا، پلاٹس وغیرہ میں، ان کا تھوڑا سا فیوچر انالیسس کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ جن لوگوں نے فائلز لی ہوئی ہیں اور ابھی تک ان کی سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ وغیرہ نہیں ہوئی، کوئی بیلٹنگ نہیں ہوئی، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، دوسری ان کے اوپر بات کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ جو بنے ہوئے گھر اویلیبل ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، اور چوتھے نمبر پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ جن کے پلاٹس ہیں اگر وہ کنسٹرکشن کرتے ہیں تو ان کو کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے، یا نقصان ہوگا یا بینیفٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، 4 ٹاپکس میں جلدی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ جو ابھی ٹیکسیشن انکریز ہوئی ہے 2023 کے بجٹ کے بعد، اور جس میں فائلر کو بھی رگڑا لگ گیا، نان فائلر کو بھی اچھا بڑا ماشاءاللہ رگڑا لگ گیا۔ اور صرف یہی نہیں ہوا، اب جو نئی جو چیز آ رہی ہے 7E 236E کے اندر جو 7E انہوں نے ڈال دی ہے، ابھی میں نے کنفرم کی ہے، ابھی کنفرم نہیں ہو رہی، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہو جائے گی کہ جو اپنی پراپرٹی یا پلاٹ وغیرہ فروخت کرنا چاہ رہا ہے اس کا پروسیجر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ٹف کر دیا گیا ہے۔ وہ پہلے جو لینڈ ریونیو کمشنر ہے وہ اس کو ویریفائی کرے گا، FBR اس کو ویریفائی کرے گا، ٹیکسیشن جو ہے نا جمع ہوا ہے نہیں ہوا، ٹیکس جمع ہوا، اس کے بعد وہ 7-8 دن کا مزید پروسیجر ایڈ ہو گیا بیچ میں، اور بڑا ٹف پروسیجر ہے۔ تو دیکھیں اب کمنگ ویکس کے اندر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، لیکن ٹیکسیشن انکریز ہو گئی ہے، پروسیجر مشکل ہو گیا ہے، اور اس وقت جو پلاٹس کا انویسٹر ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ بڑی اچھی سوسائٹیز ہیں، نام میں یہاں نہیں لوں گا، تو ڈیلی کی ایک ٹرانسفر بھی اب وہاں پہ نہیں ہو رہی ہے۔ اتنی ٹف صورتحال بن چکی ہے، اور اس صورتحال کی وجہ سے وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس، وہ ریئل اسٹیٹ بروکرز، وہ آفیسز جن کی یا تو سوشل میڈیا پریزنس نہیں تھی، اور یا وہ صرف B2B جو ورکنگ کر رہے تھے، ان کے آفیسز اس وقت کلوز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور میں آپ کو اسی ویڈیو کی توسط سے ایک اور چیز کہہ دوں کہ اگر آپ کو کوئی مارکیٹ سے بہت زیادہ سستا پلاٹ دے رہا ہے اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹوکن کر دیں، بیانہ کر دیں، تو جب تک آپ کو کمپلیٹ تسلی نہ ہو، اس کے آنر سے بات نہ کر لیں، سارا ویریفائی کرنے کے بعد نہ کریں، نہیں تو آپ کے ساتھ وہی اسکیم نہ ہو جائے جو ابھی ایک لاہور کی بڑی سوسائٹی کے اندر تقریباً 40 کروڑ روپے کا اسکیم ہو گیا، کہ ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو تھا نا، جو ریئل اسٹیٹ آفس سے بلانگ کر رہا تھا، تو وہ اسی طرح سستی چیزیں دکھا کے وہ بیانے پکڑتے رہے، ٹوکن پکڑتے رہے، اور اچانک پتہ لگا کہ وہ بھائی صاحب منظر سے غائب ہو چکے ہیں۔ بڑی اچھی سوسائٹی کا میں یہ واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ریسنٹ یہ جو ابھی ویک گزرا ہے اس کے اندر یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لالچ میں آ کے آپ نے کہیں اپنا پیسہ اس طرح نہیں پھنسانا، ویریفائی کریں، ٹھیک ہے نا۔ ان کی پریزنس دیکھیں، پریزنس کتنی اسٹرانگ ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت صرف اب فیوچر کے اندر 1-2 سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بڑے نام بند ہو جائیں گے، صرف اس وجہ سے کہ ان کی اب فوٹنگ نہیں تھی، سوشل میڈیا پہ پریزنس نہیں تھی۔ اب ہم لوگ اس وجہ سے سروائیو کر رہے ہیں کیونکہ ہماری سوشل میڈیا پریزنس بہت زیادہ ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، کوئی ہمارا اس میں کمال نہیں ہے کہ 55,000 کے قریب ہمارا سبسکرائبر ہے، بہت بڑا۔ ہم اس وقت پاکستان میں واٹس ایپ انویسٹر گروپ اس وقت رن کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ انویسٹر گروپ جوائن نہیں کیا تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہ جوائن کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے ہماری کلائنٹیج بہت زیادہ، اوورسیز کی کلائنٹیج ہماری بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے ہمیں ان حالات میں بھی کوئی مشکل نہیں پیش آ رہی، ہمارے کام چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو چل ہی B2B پہ رہے تھے یا اپنا ایک لمیٹڈ سا سرکل تھا انویسٹر کا، ان کے کام تقریباً ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ جو انویسٹر تھا پلاٹس کا، اب وہ بری طرح پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ اب میں ان کو سجیسٹ کروں گا، ظاہر ہے اگر آپ پلاٹ بیچتے ہو تو اب آپ پہ بہت زیادہ ٹیکسیشن لگ چکی ہے، اور دوسرا آپ کو پلاٹ کی اب مارکیٹ ویلیو نہیں مل رہی، جس ویلیو پہ آپ نے فورن کرنسی کے حساب سے آپ دیکھو بڑا مہنگا خریدا تھا، آج آپ کو وہ بھی اونے پونے آپ کا پلاٹ جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ابھی آپ کنسٹرکشن کی طرف چلے جاؤ، فوراً اس کے اوپر مزید تھوڑا پیسہ لگا کے اس کو کنسٹرکشن کرو، اور کیونکہ اس وقت لاہور کے اندر جو رینٹل کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ہر بندے کی کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر خریدے یا اپنا گھر بنائے، لیکن اس نے کہیں نہ کہیں تو رہنا ہے نا۔ تو اس وجہ سے رینٹل کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، رینٹل انکم بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ مزید پیسے ڈی ویلیو ہونے سے بہتر ہے کہ آج آپ کنسٹرکشن کرو، سال کے بعد یہی کنسٹرکشن کاسٹ اور اوپر جا چکی ہوگی، آپ کا پیسہ بالکل سیف ہو جائے گا۔ لیکن پلاٹ میں ڈیلی بیسس پہ آپ کا پیسہ اب نیچے جا رہا ہے، پینک ہو کے اس کو بیچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر کنسٹرکشن کا پیسہ لگائیں اور انشاءاللہ آپ کا اچھا گھر تیار ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ جن لوگوں نے فائلز لی تھیں ایسی سوسائٹیز میں جنہوں نے ابھی تک نہ کوئی ڈیولپمنٹ، 3-4 سال ہو گئے ہیں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی ہے،
اور لارے لگائے ہوئے ہیں اور کوئی بیلٹنگ نہیں, کوئی میپ نہیں, یا میپ ہے بھی تو کاغذوں کے اندر ہے, لیکن آن گراؤنڈ کوئی چیز دور دور تک نہیں ہے. اور اکثر سوسائٹیز کے پاس تو خیر لینڈ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے سب لوگوں کا پیسہ جو ہے نا, تو میں اب جو ہے نا بڑے بوجھل دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سٹک ہو گیا, بری طرح ان کا پیسہ سٹک ہو گیا. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اب واپسی کا یہاں سے ابھی فی الحال کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. اور جیسے اگلے 2-3 سال اور گزریں گے, انفلیشن انکریز ہی ہوگی, اور انکریز ہونے کے ساتھ کوئی آپ کو ان پیسوں کے اندر اب ڈیولپ کر کے نہیں دے گا, ٹھیک ہے. اور اگر اب آپ کے ڈیولپمنٹ چارجز آپ کے انسٹالمنٹ میں پیڈ نہیں تھے تو پھر آپ کو بہت ہیوی اماؤنٹ چارج کرے گی سوسائٹی ڈیولپمنٹ کے نام پہ, اور وہ لینڈ آف کاسٹ سے بہت زیادہ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو آپ پلاٹ سمجھ رہے تھے کہ مجھے 20-25-30 لاکھ کا 5 مرلے کا پلاٹ مل جائے گا, تو شاید وہ اب آپ کو 50-60 لاکھ روپے میں بھی کاسٹ کرے. اور جب اتنے مہنگے آپ پلاٹ لیں گے تو اس کا خریدار کون ہوگا؟ آپ خود ہی اس میں آ کے کبھی نہ کبھی رہ لیں تو چلیں, ٹھیک ہے. تو ادروائز اب اس میں سے کوئی گین چین ایسی اب کوئی کہانی نہیں ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کامن سینس آپ کی کام کرتی ہے, آپ خود سوچیں. اب انویسٹر کا پیسہ آنا تقریباً بند ہو گیا پلاٹس کی ان فائلز کی مد میں, ٹھیک ہے. صرف وہ لوگ پیسہ لگا رہے ہیں جو کم بجٹ والے ہیں, یا جن لوگوں کا اویئرنیس نہیں ہے. جن کو اویئرنیس ہے, جو اوورسیز ہیں وہ بہت سیانے ہیں, وہ اوورسیز جو آلریڈی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. لیکن جو پہلی دفعہ بیچارہ بندہ کر رہا ہے وہ تو ظاہر ابھی سوسائٹیز میں پھنسے گا. اور یہ اویئرنیس ہے ان لوگوں کے لیے کہ مزید آپ اپنا پیسہ پھنسانے کے بجائے جو ہے نا, یا تو اپنے پاس رکھیں, یا اپنی فارن کرنسی میں رکھیں, یا پاکستان میں لا کے کسی اور سیکٹر میں وہ انویسٹ کریں, جیسے بھی آپ کو بہتر لگتا ہے. یا پھر ہائی رائز جو کمرشل یا اپارٹمنٹ وغیرہ سائڈ پہ آپ وہ کریں, تاکہ کل کو آپ کو پیسیو انکم جنریٹ ہونا شروع ہو. لیکن یہاں پہ بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی فراڈ پروجیکٹ میں پیسہ نہیں لگانا, اس میں لگانا ہے جس کی ڈیولپمنٹ آلریڈی تیزی سے ہو رہی ہے, صرف اس میں پیسہ لگانا ہے, ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ جن لوگوں کے بنے بنائے گھر ہیں اور وہ پینک ہو کے بیچ رہے ہیں, تو اگر آپ کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے تو اپنے گھر نہ بیچیں, یہ آپ کے لیے سونے کی چڑیاں بنے گی, آپ اس کو ریٹین کریں. اور دوسرے نمبر پہ بجٹ ہے تو پلاٹ اگر آپ کے پاس موجود ہے اپنا اس کے اوپر کنسٹرکشن کریں. اور دوسرا اگر نہیں بھی ہے تو اس وقت آپ کو بڑے سستے پلاٹ مل رہے ہیں, سستا پلاٹ لے کے اس غرض سے کہ اس کے اوپر میں نے کنسٹرکشن کرنی ہے, اس کے اوپر کنسٹرکشن کریں. آپ کی یہ بہت اچھی انویسٹمنٹ ہوگی. حالات 2-3 سال میں انشاءاللہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. اور لیکن جب تک بہتر ہوں گے, انفلیشن بہت اوپر جا چکی ہوگی, کنسٹرکشن کاسٹ بہت اوپر جا چکی ہوگی. اس لیے اگر کسی کو سستا گھر مل رہا ہے وہ اٹھا لے, اگر نہیں تو سستے پلاٹ لے کے اپنے اوپر جو ہے نا کنسٹرکشن کر لے, ٹھیک ہے نا. یہ ان کے لیے جو انویسٹرز ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, اور جو اپنے لیے گھر بنانے کا فیوچر میں پلان کر رہے ہیں, یہ آپشن ان کے لیے بھی ہے. کیونکہ جو 2021 میں حالات بن گئے تھے کہ عام بندے کی پہنچ سے پلاٹ نکل گیا تھا, اب دوبارہ ان کی رینج میں آ چکے ہیں. فوراً پلاٹ قابو کریں اور کنسٹرکشن کا سوچیں اور کنسٹرکشن پہ جائیں, کیونکہ کنسٹرکشن کاسٹ آنے والے 1 سال کے اندر بہت انکریز ہوگی. ابھی اسٹیل وغیرہ سستا ہے, ابھی آپ اس پہ کام کر سکتے ہو. یہ میری کچھ سجیشنز تھی, جو لوگوں کے میسیجز بھی آ رہے تھے, یہ ساری چیزیں میں نے انکلیوڈ کر دی ہیں. امید ہے کہ آپ کو چیزیں سینیریو کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. اب پلاٹ کی انویسٹمنٹ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, فائلز کی انویسٹمنٹ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. ہاں, اگر آپ کو آن گراؤنڈ کوئی چیز دے رہا ہے, ڈیولپمنٹ دے رہا ہے, میپ کے اوپر چیز دے رہا ہے, یا کوئی اچھی سوسائٹی آپ کو دے رہی ہے, اس کی بات ایک الگ ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایسی فیک سوسائٹیز جنہوں نے سارا پیسہ ہی مارکیٹنگ پہ لگانا ہوتا ہے, تو وہاں سے اب آپ کو کچھ نہیں ملنے والا, صرف سبز باغ مزید مل جائیں گے. اور جس ڈیلر کے تھرو آپ نے فائلز لی ہیں, اگر وہی آپ کی فائل واپس نہیں لے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سوسائٹی جو ہے ڈیفالٹ کر چکی ہے. وہ اگر آپ کو اتنے پیسے لے کے نہیں دے رہا, ابھی کچھ دنوں میں آپ کمپین دیکھیں گے, کچھ سوسائٹیز بڑی بڑی سوسائٹیز کیا کریں گی جنہوں نے بہت فائلیں اوور سیلنگ کی ہوئی ہے نا, وہ 30% نیگیٹو کے اندر آپ کو کہہ دیں گی آئیں 30% اپنا کٹوائیں اور ہمارے سے اپنے باقی پیسے لے جائیں 70%. یہ بھی آپ دیکھیں گے, اور یہ پہلے سے انہوں نے پلان کر کے رکھا ہوا تھا کہ اس طرح ہم نے کرنا ہے لوگوں کے ساتھ. اور وہ پیسہ سارا لے کے ماشاءاللہ سوسائٹیوں نے دبئی میں جا کے انویسٹمنٹ کیا, وہاں سے بڑا پیسہ جنریٹ کر لیا, اور آپ کا پیسہ ہی یوز ہوا ہے. اب آپ کا پیسہ اتنا ڈی ویلیو ہو چکا ہے, اس میں سے بھی 30% مائنس کر کے آپ کو دے دیں گے. اور میں کہتا ہوں اگر یہ آپ کو واپس بھی مل جاتا ہے نا, 70% میں مل جاتا ہے, یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہوگی. تو چپ کر کے اس کو آپ پھر واپس لے لیجئے گا, ٹھیک ہے. تو نہیں تو یہ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آنا. اور مزید سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کریں. اور ہائی رائز میں اگر آپ نے کرنی ہے, پیسیو انکم جنریٹ کرنی ہے, تو ہماری ٹیم کے ساتھ رابطہ کریں. ہمارا واٹس ایپ گروپ جو ہے کمیونٹی گروپ ہے, انویسٹر گروپ ہے, اس کو آپ لازمی جوائن کریں. اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.